اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں بہترین اسلام کی تشریح کرنے کی کوشش کریں گے۔ کسی بھی چیز کے بارے میں سب سے بہتر وہی آدمی بتا سکتا ہے، وہی آدمی اس کو ڈیفائن کر سکتا ہے جو اس کو لے کے آیا ہو، جو اس کو چلا رہا ہو، جس نے اس چیز کو متعارف کروایا ہو۔ تو دین اسلام جو انسانیت کی ہدایت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فائنل ورژن ہے، یہ ہمارے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسانیت کو متعارف فرمایا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کے کلام کی بہترین تشریح فرمائی، یعنی قرآن مجید کو آسان فہم انداز کے ساتھ اگر لوگوں کو سمجھایا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث شریف کی روشنی میں سمجھ آتا ہے۔ ایک صحابی رسول بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ ایک شخص حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں کھڑا ہو گیا اور اس نے سوال کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بہترین اسلام کیا ہے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بہترین اسلام یہ ہے کہ تم دوسروں کو کھانا کھلاؤ اور ہر ایک کو سلام کرو، خواہ تم اسے جانتے ہو یا نہیں جانتے۔ یہ مختصر الفاظ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پورے کے پورے بہترین اسلام کا ایک نچوڑ آپ کے سامنے رکھ دیا۔ اسلام جس کا لفظی معنی سلامتی کے ہیں، امن کے ہیں، اسلام سلامتی سے نکلا ہے، یعنی امن کا دین ہے۔ ہر چیز کی سلامتی کے بارے میں خیال کرنے کا نام ہی حقیقت میں اسلام ہے۔ اسلام ہر ذی روح چیز کو سلامتی کا خیال رکھتا ہے اور ہر ذی روح چیز کے بارے میں بہتری کے متعلق خیال کرتا ہے اور اس کی بہتری کی طرف لے جانے کی کوشش کرتا ہے۔ اور انسانیت کی جو بہتری ہے یہ دو کاموں میں ہی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تخصیص فرما دی کہ آپ دوسروں کو کھانا کھلاؤ۔ اب کھانا کھلانے میں مختلف کیٹیگریز ہیں۔ غریب کو بھی آپ کھانا کھلا سکتے ہیں، امیر کو بھی کھانا کھلا سکتے ہیں، یتیم کو، رشتہ دار کو، مسلمان کو، غیر مسلم کو، کسی کی کوئی تخصیص نہیں کی گئی۔ حتیٰ کہ اگر آپ جانوروں کو کھانا کھلاتے ہیں، جانوروں کو بھی خوراک فراہم کرتے ہیں، تو وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ اس حدیث کے زمرے میں آ جاتا ہے کہ آپ دوسروں کو کھانا کھلاؤ، یہ اسلام میں آتا ہے۔ ایک اور حدیث میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اسلام بس دو چیزوں کا انعام ہے کہ کھانا کھلانا اور خیر خواہی چاہنا، انسانیت کی خیر خواہی چاہنا اور لوگوں کو، مخلوق کو کھانا کھلانا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بڑی پسند ہے۔ ہم اگر صوفیاء کرام کی زندگیوں پہ نظر دوڑائیں، بر صغیر پاک و ہند میں جب صوفیاء نے اسلام کی شمع کو روشن کیا تو صوفیاء کرام نے سب سے پہلے لنگر کا انتظام کیا۔ 3 وقت کا کھانا، آپ کسی بھی صوفی کی خانقاہ پہ چلے جائیں تو وہاں آپ کو بلا تخصیص ملتا ہے، گورا، کالا، عربی، اجمی، مسلمان، غیر مسلم، کسی کی کوئی تخصیص نہیں ہوتی۔ کسی خانقاہ پہ آپ چلے جائیں تو وہاں آپ کو 3 ٹائم لنگر دیا جاتا ہے، کھانا دیا جاتا ہے۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث کا عملی مفہوم اور عملی تشریح خانقاہوں والے کر رہے ہیں، جو بلا تخصیص، بلا کسی تفریق کے ہر انسان کو کھانا کھلاتے ہیں، اور گویا یہ پیغام دیتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جو اسلام کا منشور ہے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جو حکم ہے کہ بہترین اسلام ہے یہی کہ لوگوں کو کھانا کھلایا جائے۔ آپ اعزاء قربا کی دعوت کریں، آپ مسافروں کا اکرام کریں، آپ طالب علموں کو کھانا کھلائیں، آپ زندگی کے ہر شعبہ سے تعلق رکھنے والوں کو اپنی اپنی استطاعت کے مطابق ضرور ان کو کھانا کھلائیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بڑا مقبول ہے، کیونکہ کھانا کھلانا یہ رب کی صفت ہے، کھلاتا تو رب ہے۔ اللہ فرماتا ہے مخلوق میرا کنبہ ہے، اور جو میرے کنبے کو کھانا کھلاتا ہے مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے، بڑا پیار آتا ہے اس بندے پہ جو مخلوق کی خدمت میں لگا رہتا ہے۔ اسی لیے تو صوفیاء فرماتے ہیں کہ عبادت سے ثواب ملتا ہے اور خدمت سے خدا ملتا ہے۔ دوسروں کو کھانا کھلانا، دوسروں کو پانی پلانا، دوسروں کی تیمارداری کرنا، یہ بہترین اسلام میں سے۔ اور پھر اس حدیث کے آخری جو الفاظ ہیں، دوسرا جو جز ہے، اس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم ہر ایک کو سلام کرو، خواہ تم اسے جانتے ہو یا نہیں جانتے۔ یعنی انسانیت کا رشتہ آپ کا ہونا چاہیے۔
سامنے سے کوئی آدمی آ رہا ہے، آپ کا خونی تعلق ہے یا نہیں، آپ اس کو جانتے ہو یا نہیں جانتے، وہ آپ کے محلے کا ہے یا نہیں، وہ آپ کے ملک کا ہے یا نہیں، وہ آپ کی کیٹیگری میں آتا ہے یا نہیں، فائنینشلی طور پہ وہ آپ سے مضبوط ہے یا کمزور ہے، بس انسان ہونا چاہیے اور آپ نے اس کو سلام کرنا ہے، سلامتی کا پیغام دینا ہے۔ جواباً وہ بھی آپ کو سلام کرے گا، وہ بھی سلامتی کا پیغام دے گا۔ ایک مغربی مفکر کا میں انٹرویو پڑھ رہا تھا تو اس نے کہا کہ لمبی عمر کا جو راز ہے وہ یہی راز ہے کہ انسان ملتے ہوئے دوسرے آدمی کے ساتھ اچھی خواہشات کا اظہار کرے۔ آزاد کشمیر میں ضلع تراڑکھڑ میں محی الدین اسلامک یونیورسٹی ہے، جہاں سے اس فقیر کو بھی تعلیم حاصل کرنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے موقع عطا فرمایا۔ تو وہاں پہ ایک صاحب تھے جو آرمی کے ریٹائرڈ میجر تھے، اور وہ پارٹیشن سے پہلے انہوں نے آرمی میں کمیشن لیا تھا، اور ان کی عمر 100 سال سے زائد تھی۔ تو میں نے ان سے لمبی عمر کا راز پوچھا تو انہوں نے کہا کہ میں نے لمبی عمر کا راز 3 باتوں میں پایا ہے کہ جس بھی ذی روح چیز سے ملے تو آپ اس کو دعا دیں، یعنی انسانیت سے جب بھی ملے تو آپ اپنی طرف سے اس کو دعا دیں، صرف زبان سے نہیں بلکہ دل سے اس کے بارے میں آپ دعا نکالیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی عمر میں برکتیں عطا فرما دے گا، آپ کی عمر لمبی ہو جائے گی، آپ کی مینٹل اور فزیکل ہیلتھ پہ اچھے اثرات مرتب ہوں گے۔ یہ سلام دینا بڑی ہی مادی طور پہ اور روحانی طور پہ فائدہ مند چیز ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک اور حدیث کا مفہوم ہے کہ جس نے سلام میں پہل کیا وہ تکبر سے بری ہو گیا، اور تکبر اللہ کو انتہائی ناپسند ہے۔ کبیرہ گناہوں میں سے بہت بڑا گناہ جو ہے وہ تکبر ہے۔ اللہ فرماتا ہے متکبر آدمی کو میں نہیں پسند کرتا، اور جو پہلے سلام کرتا ہے وہ تکبر سے بری ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ جو بھی ملنے والا ملے ہم اس کو سلام کرنے میں پہل کر لیا کریں، اور کھانا کھلانے میں کوشش کریں کہ سبقت لے جایا کریں، جہاں تک ہو سکے ہم دوسروں کو کھانا کھلایا کریں۔ ان 2 چیزوں پہ اگر ہم عمل کریں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان پہ یقین رکھیں تو بخاری شریف کی حدیث آپ کو بہتر اسلام کی تشریح بتا رہی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کر بہتر اسلام کی کوئی اور تشریح نہیں بتا سکتا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہر مسلمان انہی 2 باتوں پہ عمل کرنا شروع کر دے تو دنیا امن کا گہوارہ بن جائے، اور دنیا میں اسلام کا ایک اچھا امیج جائے، اور بہت سارے غیر مسلم آپ کے ان 2 کاموں کی وجہ سے دائرہ اسلام میں داخل ہو جائیں گے، اسلام قبول کر لیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اسلام کی سچی تعلیمات پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور خیر کی باتوں کو آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔